بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق کی دنیا یوٹیوب چینل سے سب دوستوں کو سلام۔ پہلی ویڈیو میں خاندان قریش کی بنیاد اور ان کا نظام حکومت بیان کر چکا ہوں۔ خاندان قریش کا مورث اعلیٰ فہر، جس کا لقب قریش تھا، کے نام پر خاندان قریش وجود میں آیا۔ اس کی پانچویں پشت سے ایک کسی نامی شخص پیدا ہوا جو بہت ہی ذہین و فطین اور اعلیٰ پائے کا منتظم اعلیٰ تھا۔ اس کی 6 اولادیں پیدا ہوئیں اور اس کے ایک بیٹے کا نام عبد مناف تھا۔ عبد مناف کے بھی 6 لڑکے تھے اور ان میں ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا سب سے زیادہ بااثر تھے۔ ہاشم کی خدمات و کارنامے۔ کعبہ کے متولیوں میں کسی کے بعد ہاشم بڑے رتبے کے آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں خاندان قریش کی بڑی عظمت قائم کی۔ قریش کا آبائی پیشہ تجارت تھا۔ وہ ملکوں پھر کر تجارت کرتے تھے۔ ہاشم نے کوشش کر کے کیسر و نجاشی کے حدود سلطنت میں قریش کے تجارتی مال کو ٹیکس سے فری کروایا۔ عرب کے راستے محفوظ نہ تھے۔ ہاشم نے دورہ کر کے مختلف قبائل سے معاہدہ کیا کہ وہ قریش کے تجارتی قافلوں کو تنگ نہ کریں گے۔ حرم کے متعلق اپنی خدمات نہایت خوبی سے ادا کرتے تھے۔ اس وجہ سے قریش میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ہاشم نے مدینہ کے خاندان بنی نجار میں شادی کی، لیکن شادی کے بعد شام جاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ بیوہ بیوی سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ ان کے بھائی مطلب کو خبر ہوئی۔ وہ مدینہ جا کر یتیم بچے کو لے آئے اور اس کی پرورش کی۔ اس پرورش کی وجہ سے شیبہ کا نام عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام پڑ گیا۔ عبد المطلب جوانی کو پہنچنے کے بعد عبد المطلب باپ کی جگہ کعبہ کے متولی بنے۔ اپنے دور میں انہوں نے چاہے زمزم کو جو مٹی سے بھر کر گم ہو گیا تھا پتہ چلا کر اس کو صاف کرایا۔ عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر وہ اپنی زندگی میں اپنے 10 بیٹوں کو جوان دیکھ لیں گے تو ان میں سے ایک لڑکا اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ جب ان کی یہ آرزو پوری ہوئی تو منت اتارنے کے لیے 10 لڑکوں کو لے کر کعبہ گئے۔ قربانی کے لیے قرہ عبداللہ کے نام کا نکلا، جو آپ کو تمام بیٹوں سے زیادہ پیارے تھے۔ عبد المطلب بہت پریشان ہوئے۔ آخر معززین قریش کے مشورے سے عبداللہ کی بجائے 100 اونٹ قربان کر کے منت پوری کی۔ عبداللہ عبد المطلب نے قبیلہ زہرہ کے سردار وہب بن مناف کی لڑکی آمنہ سے عبداللہ کی شادی کر دی۔ شادی کے تھوڑے ہی عرصہ بعد عبداللہ کا مدینہ میں انتقال ہو گیا۔ عبداللہ خاندان کے ہر دل عزیز تھے۔ ان کی جواں مرگی کا تمام خاندان کو بے حد صدمہ ہوا۔ ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبداللہ کی وفات کے چند مہینوں بعد عین موسم بہار اپریل 571 عیسوی میں 9 ربیع الاول کو عبداللہ کے گھر فرزند پیدا ہوا۔ بوڑھے اور زخم خوردہ عبد المطلب پوتے کی پیدائش کی خبر سن کر گھر آئے اور نومولود بچے کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اس کے لیے دعا مانگی۔ 7ویں دن عقیقہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا اور قبیلہ قریش کی دعوت کی۔ قریش نے یہ نام رکھنے کا سبب پوچھا جو کہ اب تک رائج نہ تھا۔ عبد المطلب نے کہا، میرا یہ فرزند ساری دنیا میں اپنی تعریف کروائے گا۔ حضرت حلیمہ کی پرورش اور حضرت آمنہ کا انتقال۔ شرفائے مکہ میں یہ دستور تھا کہ وہ عربی خصوصیات کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو انتہائی بچپن ہی میں دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ اس دستور کے مطابق 6 مہینے بعد عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ایک دایا حلیمہ کے حوالے کر دیا جو بچوں کی تلاش میں مکہ آئی ہوئی تھیں۔ 2 سال تک اس بچے نے حلیمہ سعدیہ کی گود میں پرورش پائی۔
تیسرے برس حلیمہ نے یہ امانت آ کر آمنہ کو واپس کر دی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے کہ آمنہ اسے لے کر اپنے مرحوم شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ گئیں۔ راستہ میں ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا اور یتیم بچہ 6 برس کی عمر میں ہی ماں کی محبت سے بھی محروم ہو گیا۔ عبد المطلب کو شروع ہی سے یتیم پوتے کے ساتھ غیر معمولی محبت تھی۔ بہو کے انتقال کے بعد یہ محبت انتہا تک پہنچ گئی۔ ہر وقت پوتے کو ساتھ رکھتے، ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے، لیکن یہ سایہ شفقت بھی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا اور ماں کے انتقال کے 2 سال بعد دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ ابو طالب کی پرورش اور شام کا سفر۔ عبد المطلب دنیا چھوڑتے وقت پوتے کو اپنے لڑکے ابو طالب کے سپرد کر گئے۔ ان کو بھی یتیم بچے کے ساتھ بہت محبت تھی، اس کے مقابلے میں اپنے بیٹوں کو زیادہ ترجیح نہ دیتے تھے۔ ابو طالب کا پیشہ تجارت تھا، اس سلسلے میں وہ اکثر شام آیا جایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 12ویں سال ان کو شام کا سفر پیش آیا۔ گو ابو طالب آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں کرتے تھے، لیکن سفر کی تکلیف کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، لیکن چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے لپٹ گئے، اس لیے وہ ساتھ لے جانے پر مجبور ہو گئے۔ عام روایتوں کے مطابق راہب بحیرہ کا واقعہ اسی سفر میں پیش آیا۔ اس عیسائی راہب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ یہ سید المرسلین ہیں۔ لوگوں نے عیسائی راہب سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ سید المرسلین ہیں؟ اس نے کہا کہ جب آپ لوگ پہاڑ سے اترے تو تمام درخت اور پتھر سب سجدے کے لیے جھک گئے۔ مزید آئندہ کی ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔